مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کچھ مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، ان میں ہے جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ جمادات مٹی کو کہتے ہیں، زمین کو، پتھر کو کہتے ہیں۔ یہ بے حس و حرکت پڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی خاص خوبی نہیں ہوتی۔ جمادات کا پہلا حرف بتا رہا ہے کہ ان کے اندر جمود ہوتا ہے۔ پھر ان سے افضل ہیں نباتات۔ نباتات کے اندر زیادہ خصوصیتیں ہیں، جسمانیت بھی ہے اور نشو و نما بھی ہے۔ آج آپ پودا لگائیں تو چھوٹا ہوگا، پھر کچھ سالوں کے بعد بڑا درخت بن جائے گا، جبکہ پتھر کے اندر نشو و نما کی خوبی نہیں ہوتی، جو ہے سالوں کے بعد بھی وہی رہے گا۔ پھر نباتات کے بعد درجہ ہے حیوانات کا۔ حیوانات کے اندر جسمانیت بھی ہے، نشو و نما کی خوبی بھی ہے اور حرکت بھی ہے۔ درخت کو ایک جگہ لگایا تو ساری عمر وہیں رہے گا، لیکن بچہ بکری کا ایک جگہ کھڑا کرو، تھوڑی دیر میں دوسری جگہ آپ کو ملے گا، اس میں حرکت کی صفت زیادہ ہوگی۔ پھر حیوانات سے زیادہ اعلیٰ مرتبہ ہے انسان کا۔ انسان کے اندر جسمانیت بھی، نشو و نما بھی ہے، حرکت بھی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے عقل کی صلاحیت عطا فرمائی ہے اور یہ اپنے اللہ کی عبادت اور بندگی کر سکتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان، یہ چار طرح کی مخلوق ہیں، اور اس میں اللہ نے اصول یہ بنا دیا کہ ادنا اعلیٰ سے قربان۔ چنانچہ جمادات
کر دیا جاتا ہے۔ زمین پڑی ہوتی ہے، اس میں گہرا ہل جلا کے اس کے سینے کو چیر دیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ نہیں کہتا جی بڑا ظلم ہو گیا، زمین کو چیر دیا گیا، وہی سبزی لگانی تھی اس لیے ہل چلانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ پھر جب پھل سبزیاں لہلاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں، مگر ان کو درانتی سے کاٹ کے جانوروں کے سامنے چارہ ڈال دیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ نہیں کہتا جی کہ بڑا ظلم ہوا، اتنی خوبصورت فصل کو کاٹ دیا گیا۔ بھئی اس کو اللہ نے جانوروں کا چارہ بنایا تھا، اس لیے اگر کاٹ دیا تو یہ فطرت کے مطابق ہے، اس میں کوئی ظلم والی بات نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک بکرے کو ذبح کر کے انسان اپنے کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہندو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کہ مسلمان ظالم ہیں۔ ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ ہرگز نہیں، اسلام دین فطرت ہے اور ہم ہر کام فطرت کے مطابق کرتے ہیں۔ اگر آپ سبزی کاٹ سکتے ہیں تو وہ بھی تو ظلم بنے گا نا، ایک اچھی بڑی سبزی خوبصورت کو کیوں کاٹا آپ نے چھری سے؟ اگر آپ سبزی کو کاٹ سکتے ہیں کھانے کے لیے تو جانوروں کو بھی کاٹا جا سکتا ہے، چونکہ وہ انسان کی غذا کا حصہ ہے۔ اور اگر کہیں کہ جی نہیں جانور کو کاٹ ہی نہیں سکتے تو پھر تو فطرت کے اوپر اعتراض آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیر کی خوراک ہی جانور بنائے ہیں، وہ کبھی ہرن کو کھا لیتا ہے، کبھی کسی اور جانور کو، تو یہ چیز فطرت کے مطابق ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ تو جمادات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان، اور حیوانات انسانوں پر قربان، اور انسان اپنے رب رحمان پہ قربان۔ اللہ نے انسان کو حکم دیا کہ میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا، پالا ہے، تیرا جو کچھ ہے سب میرا لیا ہوا ہے، اب اپنی جان میرے نام پہ قربان کرو۔ چنانچہ میدان جہاد میں اگر مومن کو اپنی جان دینی پڑے تو وہ غمزدہ نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دے کے بھی ہم اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے، پھر بھی اس کے شکر گزار ہو رہے ہیں کہ یا اللہ تیری مہربانی کہ تو نے ہم سے یہ ہدیہ قبول فرما لیا۔ چنانچہ تاریخ انسانیت میں ایک عجیب واقعہ گزرا جو اس سے پہلے کبھی نہیں گزرا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور پیغمبر علیہ السلام ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو وہ دعائیں مانگتے تھے، رب ہب لی من الصالحین۔ دعا مانگتے مانگتے بڑھاپا آ گیا، اور بڑھاپے میں جا کے اللہ نے ان کو بیٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام۔ اولاد تو ویسے بھی پیاری ہوتی ہے، پھر بڑھاپے میں تو اور بھی زیادہ دل کا ٹکڑا ہوتی ہے، دل کا ثمر ہوتی ہے۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام 9-10 سال کے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ انبیاء کرام کے خواب چونکہ سچے ہوتے ہیں، وہی کا ایک طریقہ ہے یہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے خواب کو پورا کروں گا۔ کو پورا کرنا کتنا مشکل کام تھا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا حال یہ ہے کہ گھر میں بچے کو کانٹا لگ جائے نا تو جب تک وہ رونا بند نہ کرے ہمیں سکون نہیں ہوتا، اور یہاں کا حکم ہوا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے نہا دھو کے تیاری کر لو، میں نے کسی بڑے سے تمہاری ملاقات کروانی ہے۔ بیوی نے پوچھا کہ بچے کو کیوں تیار کروا رہے ہیں؟ یہی بات تھی، میں نے کسی بڑے سے ملاقات کروانی ہے۔ چنانچہ ماں نے بیٹے کو نہلا کے تیار کر دیا، اچھے کپڑے پہنا دیے، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ گھر سے چل پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام تو قربانی کی نیت سے چلے تھے،
اور شیطان بھی بہکانے کے لیے موجود تھا۔ اس نے سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ حملہ کیا۔ ان کے پاس ایک بوڑھے کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ کہاں لے جا کر بھئی کسی بڑے کی ملاقات کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ کہتے کوئی نہیں، تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا بڈھے، یہ ممکن ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلائے؟ کہنے لگا ہاں، اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فوراً فرمایا اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو اللہ کے حکم پہ قربان ہونے کے لیے تو میں تیار ہوں۔ تو شیطان کا داؤ نہیں چل سکا، حاجرہ کے پاس گیا، ان کو بھی بہکانے کی کوشش کی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا خامد اپنے بیٹے کو کہاں لے کر گیا ہے؟ بھئی بڑے کی ملاقات کے لیے لے کر گیا ہے۔ کہتے کوئی نہیں، وہ تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گیا ہے۔ تو بی بی حاجرہ نے بھی وہی بات کہی کہ بڈھے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ کہنے لگا ہاں، اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمانے لگی اگر اللہ کا حکم ہے تو میں یہ دعا کرتی ہوں کہ میرا بیٹا اس کے لیے تیار ہو جائے اور میرا خامد اس بات کو پورا کر دے چونکہ اللہ کا حکم ہے۔ شیطان مردود اس میں بھی ناکام ہوا۔ پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام پر حملہ کیا۔ آپ سوچیں یہ کیسا خبیث ہے کہ انبیاء اکرام کے اوپر بھی حملہ کرنے سے باز نہیں آتا۔ ان کے پاس بوڑھے کی شکل میں آیا، آپ بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا ذبح نہ کریں، بہت نقصان ہو جائے گا۔ کیوں نقصان ہوگا بھائی؟ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، اور ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ سارے انبیاء کے اندر کر دیا، ٹکا کے بدنامی ہوئی۔ آپ باپ ہیں، بیٹے کو ذبح کریں گے تو آپ کی بھی بدنامی ہو جائے گی، ساری مخلوق آپ کے تذکرے کیا کرے گی۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ کام نہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو شیطان ہے اور مجھے بہکانا چاہتا ہے، ہرگز بات ایسی نہیں۔ میرے ذبح کرنے میں اور 2 بھائیوں کے آپس میں قتل کرنے میں بہت فرق ہے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اپنی خواہش نفسانی کی وجہ سے قتل کیا تھا، اور میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پہ ذبح کر رہا ہوں۔ کوئی جوڑ ہی نہیں ان دونوں کے درمیان۔ اب شیطان سمجھ گیا کہ یہ بات نہیں آئیں گے تو پیچھے دفع ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا ابا جان، آپ نے فرمایا تھا بڑے کی ملاقات کے لیے لے جا رہا ہوں، تو بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پوری بات سنائی کہ اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے؟ اب بیٹا فرما بردار تھا، نیکوکار تھا، اور اللہ کا چاہنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا تھا۔ فوراً آگے سے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بجان کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی میں صبر کروں گا اور آپ اپنا کام کر دیجئے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار اور ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابو کو مشورہ دیا، ابو ایک تو آپ چھری کو تیز، ایسا نہ ہو کہ چھری کند ہو اور ذبح کرنے میں زیادہ ٹائم لگے، اس کو تیز کر لیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر ہی نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ چہرہ سامنے ہو اور چھری چلانے میں کوئی کمی ہو جائے۔ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے اور مجھے بھی اس طرح لٹائیے کہ چہرہ سامنے نہ ہو، سائڈ کے اوپر لٹائیے، چہرہ دوسری طرف ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ اللہ کی شان کے یہ عجیب منظر تھا، ایک بوڑھا باپ ہے، ہاتھ میں چھری ہے، آنکھوں پہ اس نے اپنے پٹی باندھی ہوئی ہے،
اور اپنے ہی بیٹے کو لٹا کے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا رہا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک دو دفعہ چھری نہیں چلی، ابراہیم جان پھر تیز کیا، پھر جب تیسری مرتبہ چلائی تو چھری نے گلا کاٹ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، پٹی کھولی کہ بھئی بیٹے کو ذبح کر دیا گیا ہے، دیکھا تو ان کے ہاتھ میں مینڈا تھا جو اللہ نے جنت سے بھیجا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک قربانی دلوانا چاہتے تھے اپنے خلیل کے ہاتھوں سے، تاکہ رہنے والی انسانیت اس بات کو یاد رکھے کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے کہ ہمیں اپنی جان بھی اللہ سے قربان کرنی پڑے تو ہم اس میں دریغ نہ کریں، بلکہ اللہ کا احسان مانتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اس لیے صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ اپنی سنت نہیں فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو بڑا کہیں تو واقعی وہ پھر بڑی ہوگی نا، اللہ بڑا کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن وفدیناہ بذبح عظیم، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم تو نے واقعی کمال کر دیا، سلام علی ابراہیم، ابراہیم آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ سلام علی ابراہیم کا مطلب کہ جیسے عورتیں بچوں کو دعا دیتی ہیں نا، اے بچہ تو جیتا رہے، تیری عمر لمبی ہو، تو سلامت رہے، اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو یہی دعا دے رہے ہیں، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پہ سلامتی ہو، تو نے کتنا اچھا کام کر دکھایا۔ پھر فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس سنت کو، طریقے کو آنے والوں میں جاری کر دیا۔ چنانچہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے ایک طریقہ بنا دیا کہ عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے اور اس دن سارے لوگ ایک جانور قربان کرتے ہیں نبی علیہ السلام، نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کے۔ تو گویا قربانی کے جانور دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو ہدی کہتے ہیں، ہدی وہ حج کی قربانی ہوتی ہے جو حاجی لوگ حج اور عمرہ ملا کے کرتے ہیں، اس میں شکرانے کے طور پہ قربانی دیتے ہیں، تو وہ ہدی کا جانور الگ چیز ہے۔ اور یہ جو ضحیہ ہے یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جانور۔ ہم لوگ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی جو سنت ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو وہ تقویٰ پہنچتا ہے جس تقویٰ اور شوق کے ساتھ تم قربانی کر رہے ہوتے ہو۔ لہٰذا علماء نے لکھا ہے کہ ہم جو جانور قربان کریں تو محبت کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، کوئی مارے باندھے کام کرنے والی بات نہیں ہے، محبت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندو تم اپنی محبت کا اظہار کرو، چنانچہ قربانی کے جانور کو نہلانا، کھلانا پلانا یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ اس کو صاف ستھرا رکھیں اور اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں۔ کیوں؟ جان اس کی جائے گی اور گناہ ہمارے بخشے جائیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم تو خوش ہوں اس کو دیکھ کے کہ جو بکرا یا جو چھترا جان اپنی دے گا اور اس کی بجائے گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف فرما دیں گے۔ ہم نے جھوٹ بولے ان کو معاف کر دیا جائے گا، ہم نے دھوکے دیے ان کو معاف کر دیا جائے گا، اور جان اس بکرے کی جائے گی۔ اس لیے قربانی کے دن سب سے افضل عمل جانور کو اللہ کے یہاں قربان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں یہ ایک لیسن ہے جو پوری انسانیت کو دیا گیا کہ دیکھو تم جانور ظاہر میں قربان کر رہے ہو، حقیقت میں اللہ کے سامنے تم نے اپنے نفس پہ چھری چلانی ہے، نفس کی خواہشات پہ چھری چلانی ہے۔
تم اپنے نفس کو ذبح کرو اللہ کے سامنے۔ یہ تو ہم تمہیں ایک مثال دے رہے ہیں، ایک سبق سکھا رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے نفس کو قربان کر دو، تم اپنی خواہشات کو قربان کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خواہشات کو شریعت کے اوپر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، ایسی محبت کہ اگر اللہ کے نام پر جان بھی دینی پڑ جائے تو بندہ پھر پیچھے نہ ہٹے، بلکہ اللہ کا احسان مانے اور اللہ کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ صفت تھی، اس لیے وہ موت سے نہیں ڈرا کرتے تھے۔ ٹل نہ سکتے تھے جو میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ شان آنکھوں میں نظرتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ تلواروں کی چھاؤں کے اندر کلمہ پڑھتے تھے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ تو ہمارے اندر بھی وہی محبت آ جائے، ہم بھی اس موقع پر اللہ سے وہی محبت مانگے۔ قربانی کے جانور کو خود ذبح کرنا افضل ہے، پھر اس کی جو کھال وغیرہ ہے وہ کسائی سے اتروائی جا سکتی ہے، اس کے لیے ٹیکنیکل بندے کو ہائر کیا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 جانور ذبح فرمائے تھے، ان میں سے 63 جانور نبی علیہ السلام نے خود ذبح فرمائے تھے، اور باقی 37 جانور حضرت علی عنہ نے نبی علیہ السلام کی طرف سے ذبح کیے تھے۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم بھی کوشش کریں کہ جتنا زندگی کے سال ہیں اتنے جانوروں کی قربانی اللہ کو پیش کرے، ہر جانور ہر سال کی گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ مگر ہمارا کے لیے تو بہت خرچ ہوتا ہے، جہاں دین پہ خرچ کرنے کا مطلب آتا ہے تو پھر ایک بکرا قربان کرنا بھی بوجھ نظر آتا ہے۔ اب آج کل بہت سارے فرنگی ذہن رکھنے والے نوجوان کہتے ہیں وہ جی غریب کو پیسے دے دیے جائیں، جانور قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، قربانی ہم کر رہے ہیں۔ اصل میں فسق و فجور ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی زندگی عطا فرمائے اور اپنی خواہشات کو شریعت پہ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ایسی محبت عطا فرمائے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہمارا پورا جسم اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ چنانچہ ایک صحابی تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے سامنے آتے تھے تو نبی علیہ السلام ان کو دیکھ کر فرماتے تھے عبداللہ کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ کیا خوبصورت نوجوان ہوگا اور کیا پیاری اس کی زندگی ہوگی۔ عبداللہ کا سینہ گلے تک بہت سارے احباب توبہ طائب ہونے کی نیت سے آئے ہیں، تو نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکی کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں، اور یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ
کما ہوا بأسمائہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دن کو منور فرمائیں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، 1 پارہ پڑھنا۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا، اذکار وال دل یار وال کا مشتاق بن جانا۔ اور 5واں عمل ہے مراقبہ 15-20 منٹ صبح، 15-20 منٹ شام۔ انشاءاللہ اگر یہ مراقبہ اور معمولات کریں گے ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، ہم خود اس کو محسوس کریں گے۔ وہ جو محبت الہی کی حرارت ہے وہ ہم خود محسوس کریں گے کہ واقعی میرے دل میں اللہ کی محبت پہلے کی نسبت زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔